اور آج میں آن کیمرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہ عمران خان مرڈر ہوں گے، نہ عمران خان بنی گالا منتقل ہو، صرف نومبر تک انتظار کر، بالکل نومبر سے آگے نہیں گیم جائے، نومبر 2024، ہاں اسی نومبر تک لانگ مارچ 15 دن بعد آپ کو نظر آئے گا، ہر گلی، ہر محلے، ہر چوک، ہر چوراہے سے نکلے گا۔ تو یہ حکومت نا خواتین کی حکومت ہے، اس حکومت میں نا سہیلیوں کی حکومت ہے، اور سہیلیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو شوق پتہ کیا ہوتا ہے کہ لپسٹک کون سی اچھی ہے۔ یہ قوم جو ہے ملازم نہیں ہے، اس قوم نے تم کو حاکم بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ڈیلی سٹوریز آف پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں طلحہ سلہری ہوں۔ ناظرین کرام، معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار رانا محمد عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا اتنا کرم جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر۔ سر علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کے بعد ان کا قتل کرنے کا پلان ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں، اور آج میں آن کیمرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہ عمران خان مرڈر ہوں گے، نہ عمران خان بنی گالہ منتقل ہوں گے۔ لیکن علیمہ خانم میں دیکھیں، آپ نے وہ علیمہ خان ان کی بہن ہے، وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میرے پاس جو خبر ہے، میں تو خبر کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ بالکل، عمران خان کسی صورت میں بھی آج کے دن تک تو بنی گالہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو قتل کرنے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ ان تمام حلقوں کو اس بات کا علم ہے جنہیں 8 فروری کے انتخابات میں یہ پتہ چل گیا تھا، گاجر، مولی، بینگن، چمٹا، چارپائی، جہاز، جوتا، جو بھی نشان تھا وہ عمران خان کے نظریے کو ووٹ پر آتا، اور جب نظریے کو ووٹ پر گیا تھا، نہ صرف دیہاتوں میں، شہروں میں، گلی محلوں، چوکوں، چوراہوں، ہر جگہ پر یہ بات ڈسکس ہوئی تھی۔ تو اب عمران خان ایک نہیں ہے، عمران خان اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عوام جو ہے وہ ہے، یوتھ بھی عوام، خواتین بھی عمران، بوڑھے بھی، مزدور بھی، کسان بھی، سب عمران خان ہے۔ عمران خان کو قتل کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اب تک بہت سی چیزیں یہ کر چکی ہوتی۔ اٹیمپٹ تو ہو چکی ہے رانا صاحب۔ کس نے کہا آپ کو؟ وہ ان کے گولیاں نہیں تھی لگی اس وقت عمران خان اور تھا، جس وقت وزیر آباد والا واقعہ تھا، اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، عمران خان اس وقت پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی، عمران خان جلسے جلوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان اتنے ووٹ لے سکتا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے، اس سے انتخابی نشان چھین کے، اس کی ملاقاتیں بند کر کے، 5 دنوں میں 3 مقدمات میں سزا دینے کے بعد انہیں پھر پتا چلا کہ عوام نے اتنا زیادہ ووٹ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اب وزیر آباد والا عمران خان اور آج والا عمران خان بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آج عوام عمران خان کے ساتھ جیتی ہے، ساتھ بڑھتی ہے۔ میرے بڑے کسی ذمہ دار شخص سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا ہے، اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں، آپ آئے ہیں میرے پاس تو آپ کو خبر دے دوں، صرف نومبر تک انتظار کر لیں، بالکل نومبر سے آگے نہیں گیم جائے گی۔ نومبر 2024، ہاں اسی نومبر تک، اس سے آگے گیم نہیں جائے گی۔ اس سے آگے کہیں موسیٰ نقوی کی گیم نہ شروع ہو جائے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے گیم نہیں جائے گی، نہ کوئی نگران ہوگا اور نہ ہی کوئی اقتدار میں نگہبان ہوگا۔ اقتدار میں نگہبان ہوگا۔ نومبر کے بعد عمران خان ہوگا پھر؟ میں تو اب سے کہہ رہا ہوں کہ نومبر کو انتظار تو کریں آپ، نومبر سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا۔ نومبر ہے اس حکومت کی آخری طلاق، 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا، جی، نومبر میں آخری طلاق ہوگی اس حکومت کی۔ ہاں بالکل۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 23 مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور احتجاج کی کال بھی ہے لانگ مارچ کی۔ 23 مارچ کو جلسہ نہیں ہوگا، چلے معافی یہ بتا 23 مارچ کو جلسہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، چلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں 23 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ، جی 23 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوگا۔ کہاں ہوگا پھر؟ 23 مارچ ویسے منایا جائے گا، کوئی جلسہ نہیں ہوگا؟ نہیں، جلسہ کے پی کے میں ہو سکتا ہے، لیکن اسلام آباد میں 23 مارچ کو جلسہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم لوگ نا، پرابلم یہ ہے کہ ہم ساری خبریں سوشل میڈیا سے اٹھاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے ہم اس خبر کو لے کے
خبر کی ہمیں تصدیق کرنا پڑے گی. یہ جو خبر ہے یہ صدیق جان صاحب نے دی تھی, تو وہ صدیق جان میرا بھائیوں جی کی جی. طرح بھی ہے اور بھائیوں سے بھی زیادہ ہے, میرا بڑا اچھا دوست جی ہے جی, اور اس کی خبر غلط نہیں ہوتی. غلط نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں 23 مارچ کو نہیں ہوگا, اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور جو پروٹیسٹ آپ نے 23 مارچ کے بعد مجھے ضرور فون کر کے بتانا ہے 23 مارچ گزر گیا. ٹھیک ہو گیا. اور جو پروٹیسٹ کی کال لانگ مارچ کی, ابھی لانگ مارچ نہیں ہوگا, صبر تو کریں یار, کیوں لانگ مارچ کرنا ہے؟ لانگ مارچ کرنے عوام لانگ مارچ کے لیے تیار بیٹھی ہے مہنگائی کا. لانگ مارچ 15 دن بعد آپ کو نظر آئے گا, ہر گلی, ہر محلے, ہر چوک, ہر چوراہے سے نکلے گا. انتظار تو کریں, تحریک انصاف کو ضرورت نہیں پیش آئے گی. رانا صاحب مہنگائی کی آپ نے بات کی تو وہ نا مجھے لائنیں یاد آ گئی ہیں کہ کچھ وزیر بن گئے جو بچ گئے وہ مشیر بن گئے, جو سابق تھے وہ سفیر بن گئے, اور ایک عوام ہے جو فقیر بن گئے ہیں. کیا لب کشائی کریں گے اس پر؟ بات یہ ہے کہ جی آپ نے وہ 3 خواتین 3 کہانیاں 3 سہیلیاں 3 کہانیاں سنی ہوئی ہیں نا؟ یاد نہیں ہے مجھے تو آج کسی نے, یہ ایک اخبار جہاں میں آتا ہوتا ہے خواتین کی نا کہانی ہے. تو یہ حکومت نا خواتین کی حکومت ہے. اس حکومت میں نا سہیلیوں کی حکومت ہے, اور سہیلیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو شوق پتہ کیا ہوتا ہے کہ لپسٹک کون سی اچھی ہے, مہندی کس طرح لگانی ہے, میک اپ کس طرح کرنا ہے, اور ایک دوسرے کی چگلی کس طرح کرنی ہے. تو اس کو حکومت میں نہیں ہوتا. یہ عثمان بزدار 2 حکومت ہے. اور آپ نے کہا کہ غریب مر گیا یا مر رہا ہے, ابھی تیاری پکڑے 15 دن بعد. آج ہے 3 رمضان, 18 رمضان المبارک کو آپ مجھے بتائیے گا کہ عوام کہاں پہ کھڑی ہے. 18 رمضان المبارک کو دعا کیجیے گا لوگ روزہ کھول سکیں. جن سہیلیوں کا آپ نے ذکر کیا یا اشارہ کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کو جو ہے وہ خواتین ہی سے ہی چلاتی ہیں. تو گھر چلائے نا, یہ ملک ہے بھائی. وہ گھر سمجھ رہی ہیں نا, یہی تو میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں جی. یہ بھائی یہ ملک ہے, یہ گھر نہیں ہے. وہ گھر 5 محلے کا 10 محلے کا 3 کنال کا 5 ایکڑ کا 20 ایکڑ کا ہوگا, اور یہ ملک اور یہ صوبہ پنجاب ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے. اور گھر میں تو میک اپ ہو جاتا ہے, کچن میں ہنڈیاں پک جاتی ہے, یا ملازم رکھے ہوئے آپ حکم چلا دیتے ہیں. ہم ملازم نہیں ہیں, یہ قوم جو ہے اب ملازم نہیں ہے. اس قوم نے تم کو حاکم بنایا ہے, اور حاکم تم جعلی بنے ہو یا اصلی بنے ہو, میں اس بحث پہ نہیں جاتا. حاکم بن گئے ہو نا, تو پھر آپ جواب دو. خواتین گھر چلاتی ہیں تو میں اچھی بات کی عثما بہاری صاحبہ نے, تو گھر چلانا چاہیے انہیں. کیوں نہیں گھر چلاتی؟ کہتی ہیں یہ پنجاب ہمارا گھر ہے, اس کو ہم چلا رہی ہیں. پنجاب ان کا گھر ہے جی, وہ کہتی ہیں نا کہ ان کے ذہن میں ہے نا کہ پنجاب ہمارا گھر ہے. میں سمجھتا تھا جہاں پہ سمیع اللہ خان رہتا وہی ان کا گھر ہے. یہ مجھے اچھا نہیں پتا نہیں تھا مجھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مریم صاحبہ کے جو یہ دورے ہم دیکھ رہی ہیں اور میڈیا بھی جیسے رپورٹ کر رہا ہے کہ عوام میں گل مل گئی, عوام ان کے ساتھ اس دوروں سے گل مل جائے گی پھر رانا صاحب؟ نہیں, عوام تو بڑی گل مل گئی ہے جی. وہ ایک پنجابی کا ایک فکر ہے کہ بندہ منگے آٹا تو آٹے کا بھی کاٹا, بڈھی منگے پیرے تے دین والے بتھیرے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مجھے ایک بات بتا دیں, مریم صاحبہ نے ابھی تک کون سا ایسا کام کر دیا؟ دیکھیں وہ میری وزیر اعلیٰ ہے, میں اسے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ میری وہ وزیر اعلیٰ, آئینی اور قانونی وزیر اعلیٰ. آپ قانونی کہہ رہی ہیں, آئینی کہہ رہے ہیں, اس سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں میری وزیر اعلیٰ ہے. کیا اس شہر کے اندر 4 روپے کی روٹی ہے؟ 10 روپے کلو سبزی ہے؟ ڈالر جو ہے اس ملک کے اندر کیا 70 روپے کا ہو گیا ہے؟ بجلی سستی ہو گئی, بچوں کو نوکریاں مل گئیں, تو پھر اس نے کیا کیا؟ بتا دینا مجھے, کیا کیا ہے مجھے بتا دیں. کیا یہ جو پیکج دیا جا رہا ہے یہ پیکج ان کے ذاتی پیسوں سے ہے جس میں بڑے میاں صاحب کی تصویر ہے؟ کس سے ہے مجھے بتا دیں. پیکج پہ تصویر میاں صاحب کی, اندر 2 کلو گھی, 2 کلو بیسن, 1 بوتل اس کی شربت کی, اور 10 کلو آٹا. میرے پاس وہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں کہ کس نے کس سے کتنے میں خریدا. یہ تھوڑا سا ٹائم تو گزرنے دیں, ذرا وقت تو آنے دیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ بھی ایک صحافی ہیں, محسن نقوی بھی ایک صحافی ہیں, آپ کو کیوں نہیں اس طرح نوازا جاتا؟ دیکھیں میں محسن نقوی صاحب میرے اچھے دوست ہیں, جی جی, میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا. محسن نقوی صاحب نے صحافیوں کو بڑا نوازا, نہیں صحافیوں کو پلاٹ دیے ہیں. دیکھیں میں جو بات کرنے والے وہ جی بالکل. اچھا مجھے کیوں نہیں نوازا جاتا؟ میں مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے. جب اللہ کی ذات مجھے نوازتی ہے تو مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے زندگی کا ایک شوق ہے, اور وہ شوق ہے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا, روزے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانے کا، اور میں وہاں سے یہی مانگ کے آیا، اور میں ہر سال جاتا ہوں اور بار بار جاتا ہوں. یار اس ملک میں ہر وہ بندہ لاڈ رہا، تو حسین نواز حسن نواز کو آج کیوں ملا اتنا؟ آج ان کو اتنا ریلیف کیوں ملا ہے؟ کیونکہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے خدمات بڑی کی ہیں، اس لیے کس کیا خدمات کی ہے، میں وہی جاننا سب سے چاہتا پہلے ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا دھماکے کر کے، نا ایک مطلب پبلکلی اناؤنسمنٹ کی گئی. Okay. وہ پھر ہم نے وہ جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ روڈز بنائی، سڑکیں بنائی، اگر ان کی ترقی ان کے ڈیولپمنٹس کے ایک ہاسپٹل بنایا جس میں میاں صاحب کا علاج ہو سکے، تو وہ تو بنا دیتے نا یار. جو ایک ہاسپٹل بنا دیتے، چھوڑ دیتے باقی، اور جہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے علاج ہو جاتے. ایک انڈسٹری لگا دیتے جہاں پہ حسن نواز حسین نواز آ کے کاروبار کر لیتے. ایک ایسی یونیورسٹی بنا دیتے جہاں پر ان کے بچے پوتے پوتیاں پڑھ لیتے. ہے کوئی ایسی انڈسٹری؟ ہے کوئی ایسی یونیورسٹی؟ ہے کوئی ایسا ہاسپٹل؟ تو کیا کیا پھر انہوں نے؟ لاڈلے وہ انوکھا لاڈلا ہے، چھوڑ دیں یہ وہ. جی تو ناظرین کرام، آپ نے معروف صحافی اور تجزیہ کار رانا عظیم صاحب کا انٹرویو ملاحظہ کیا. ان کے انٹرویو پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.